یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان نہیں. جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا. شاید آپ نے تقریر سن چکے پہلے. ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو میں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی، ہم بولتے یا رب شکریہ، آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے، کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا، تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ، یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے. لیکن جینے کے لیے ضروری ہے ہوا. تو وہ خالق جو میں اتنے نعمت برسا رہا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں. جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کے زندگی کا جو امن ہے، جو سلامتی ہے، وہ چلے جائیں گا. انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے. جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے، ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، کیا بڑی گاڑی ہے. اور اکثر وہ انوی کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے. اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں ہریالی میں، وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے، ارے کیا گاڑی ہے، کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے، وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے، شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی، تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے. پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ، میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کتنی اچھی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ دے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو، خواہش بڑھتی ہے. پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا، کیوں نہ میں بنگلہ لوں، وہ بنگلہ لیتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا، میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں، کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو، فارم ہاؤس، 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس. کدھر؟ میں لوناوالا میں. کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس. تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے. ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے نا، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر. فارم ہاؤس، امیر آدمی، کروڑپتی ہے، فارم ہاؤس میں، اور پھر جاتا ہریالی میں بیٹھتا ہے. کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا. جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا وہ بعد میں شہر میں آتا ہے، بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ فارم ہاؤس کے اندر. وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے، وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے. تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا. جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے اس کا
جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے، جسمانی بھی الحمدللہ فائدے پہنچاتا ہے. نہ ہی روحانی فائدے صلاح پڑھنے سے، جسمانی فائدے بھی ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں، وہ مومن ہیں جو جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں. صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں اذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندا بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، اذان ہو گئی صلی، نماز پڑھو. دکان بند کر دیتے، ریسٹورینٹ بند ہو جاتی ہے. کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو. اور میں خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں. ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا، چند لوگ تھے، ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اذان سنے، اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا، اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے. ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا، وقت ہو گیا ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا. تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے. اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو. یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے، یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے، تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے. سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا. اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے امیر ہو یا غریب، راجہ ہو یا فقیر، اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے. چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا، اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. بھائی چارہ بڑھتا ہے. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب حدیث نمبر 6267. آخرت آسان اس کی زندگی آسان ہے. سرپرستی جس کی ہر پل کر رہا قرآن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. توحید سے رابطہ، شرک سے فاصلہ. اور یہ ہدایت کی وہ نعمت ہے جو انسان دس بستہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. نیکیوں کا جذبہ رکھتا ہے اللہ کا مومن بندہ. اے پروردگار، ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں اس راستے پر چلا دے، ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے. ڈاکٹر عارف اسرار احمد. اللہ کی بندگی پر قائم رہنا اور اس بندگی کے قول و قرار کو نبھانا. دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے مضبوط کریں ایمان. درس قرآن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے. آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ، برے نام سے مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو.
کئی بار شک گناہ ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے. اسپائن سپل ہوتی ہے اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں
جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد. اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب. ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے. اٹس ہیلدی فار دا برین. بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں. اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں. یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، اٹھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری. جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس. پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ. صرف 2/3 حصہ ہوا کا، پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے. 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے. اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے. سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں. ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز. اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے. اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا. جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے، ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے، ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا، یہ صلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے، جس شخص کو پائلز ہے، صلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے، سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کی پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ، تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے، اسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل. سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز. اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے، بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے
اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں، ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ، پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے، تھائی کے، نی کے، پیروں کے مسلز ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے، آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے، اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں.